بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. مجھے آسمان کی قسم ہے، رات کو آنے والے کی قسم ہے. آپ کو کیا خبر رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، اور رات کے اندھیرے میں چمکتے دمکتے ہوئے ستارے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر ذی روح کے اوپر ایک نگران مقرر ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اسے کس چیز سے تخلیق کیا گیا. ایک جوش مارتے ابلتے پانی سے جو مرد و عورت کے مخصوص اعضاء سے نمودار ہوتا ہے. یقیناً جس نے اسے پیدا کیا وہ اسے اپنے پاس واپس لوٹانے پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے. جس دن وہ واپس لوٹائے گا اس دن سارے ہی راز کھول دیے جائیں گے. آج کی اس ملاقات میں سورہ الطارق، اس پوری سورہ مبارکہ کی تفسیر ممکن نہیں ہو سکے گی. اس کی صرف ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جس دن سب راز کھولے جائیں گے انسان کے پاس نہ کوئی ذاتی طاقت ہوگی کہ اپنے رازوں پہ پردے ڈال سکے، نہ باہر سے کوئی اسے مددگار میسر ہوگا. پہلی والی آواز ٹھیک آ رہی تھی پیارے بھائی؟ دیکھ لیجیے ذرا سیٹنگ. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک باتیں کہیں. آسمان کی قسم اٹھائی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، ان کی بلندیاں، ان کی وسعتیں. ایک خیالی ہوائی جہاز جو روشنی کی رفتار کے مطابق چلتا ہو، اس کائنات کے چکر لگاتا رہے لاکھوں سال تک، تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور آسمانوں کی وسعت پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ان آسمانوں کی قسم ہے. دوسری قسم اٹھائی
رات کو آنے والے کی قسم ہے، تمہیں کیا خبر وہ کیا ہے چمکتے دمکتے ہوئے ستارے، جس طرح سمندر کے ساحل پہ ریت کے ذرے، ایک صحرا کے اندر ریت کے ذرے، اس سے زیادہ ہماری اس کائنات میں ستارے پائے جاتے ہیں۔ کوئی زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، کوئی کروڑوں گنا بڑا ہے۔ اللہ کہتے میں ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ اے اللہ، اس قسم سے آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آسمان کی یہ وسعتیں اور ستاروں کی یہ گردش، لیل و نہار کی آمد و رفت، سورج چاند کی یہ سرکولیشن اور ان کا اپنے مدار کے اندر گھومنا بغیر کسی کی نگرانی کے نہیں ہو رہا ہے، میں تمہیں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارا کائنات کا نظام بھی بغیر نگرانی کے نہیں ہے۔ اگر تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے کہا کہ اس چیز پہ ہی غور کر لو کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پانی کی ایک بوند، حقیر سا ایک قطرہ رحم مادر میں ٹپکایا گیا، اسے ماں کے رحم تک پہنچنے کے راستے کس نے بتائے؟ چپکنے کا انداز کس نے سکھایا؟ خون کا لوتھڑا کس نے بنایا؟ اس کے اوپر گوشت پوشت کا وجود کس نے چڑھایا؟ ہڈیاں کس نے بنائیں؟ آنکھیں کس نے سجائیں؟ پلکیں کس نے لگائیں؟ بھویں کس نے بنائیں؟ انگلیاں کس نے بنائیں؟ پورے کس نے بنائے؟ تھمب امپریشن کس نے بنائے؟ انگلیوں کی لکیریں کس نے کھینچیں؟ دل کا نظام، معدے کا نظام اور پورے وجود کو محبت کے ساتھ تمہاری ماؤں کے رحم کے اندر تین تین اندھیروں میں بغیر کسی کی نگرانی کے نہیں بن رہا تھا، جو رحم مادر میں نگرانی کر کے تمہیں بنا رہا تھا، میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ اب بھی تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ جس طرح میں نگرانی کر کے بنانے پہ قادر ہوں، میں تمہیں اپنے پاس قبر کے پیٹ میں واپس لے جانے پر بھی قادر ہوں۔ اور پانچویں بات کہی، جس دن میں تمہیں اپنے پاس واپس بلاؤں گا، تمہارے سارے ہی راز کھول لیے جائیں گے۔ اسی پہ آج ہم رکیں گے کہ وہ راز کیسے کھولے جائیں گے، صرف اس حصے کی ہم کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں ہوں، آپ ہوں اور اللہ کا کلام ہو۔ آپ کی ساری توجہ اللہ کے کلام کی طرف ہو اور اس کے ترجمے کی طرف ہو۔ میری تقریر کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ہے۔ راز کھولنے کا سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ جیسے ہی انسان اللہ کی عدالت میں جانے لگیں گے، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند گہنا جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، ایک نیا نظام، ایک نیا جہان نئے رولز کے ساتھ، نئے ڈسپلن کے ساتھ اور نئے اصول و قواعد کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جیسے آج میں اور آپ، ہر شخص لباس پہنتا ہے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق، کوئی 1000 کا، کوئی 10,000 کا، کوئی لاکھ کے ملبوسات خریدتا ہے۔ قیامت کے روز سب انسان اللہ کی عدالت میں برہنہ حاضری کے لیے پیش ہو رہے ہوں گے۔ راز کھلیں گے، پھر لباس ملے گا اپنی اپنی نیکیوں کے مطابق۔ جیسے جیسے انسان کی نیکیاں ہوں گی، ویسے ویسے ہی اس کو لباس ملتا جائے۔ سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ شاید اس میں یہ حکمت، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، ان ظالموں نے یہ چاہا تھا کہ بے لباس ہو جائیں،
قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے ابراہیم خلیل کو لباس پہنائیں گے۔ راز کھولنے کا دوسرا انداز یہ ہوگا کہ آج موسم ہے، سورج کی رفتار ٹیمپریچر کے مطابق جیسے ہی زمین کی سرکولیشن، سورج کی اپنی سرکولیشن ہوتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ قیامت کا موسم سورج چاند کی وجہ سے نہیں ہوگا، قیامت میں ہر شخص کا موسم اپنی نیکیوں کے مطابق ہوگا۔ جس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں اس کے لیے موسم اتنا ہی سہانا ہوگا، اور جس کے پاس جتنے گناہ ہیں اس کے لیے موسم اتنا گرم ہوگا۔ کسی کے پاس تھوڑے گناہ ہیں تو اس کے لیے موسم اتنا سا گرم ہوگا کہ ٹخنوں تک پسینہ آئے گا، زیادہ گناہ ہیں تو پنڈلیوں تک آ رہا ہوگا، زیادہ گناہ ہیں گھٹنوں تک پہنچ رہا ہوگا، اور گناہ ہیں رانوں تک پہنچ رہا ہوگا، اور گناہ ہیں کولوں تک پہنچ رہا ہوگا، اور زیادہ گناہ ہیں سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور زیادہ گناہ ہیں منہم من یلجمہ العرق، جیسے گھوڑے کے منہ کے اندر لگام ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے۔ انسان کے اپنے ہی اندر کے گناہوں کا موسم اس کے لیے پسینے کی لگام بن رہا ہوگا، اور وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، جس دن راز کھولے جائیں گے۔ تیسرا انداز یہ ہوگا کہ انسان جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے اس کو لایا جا رہا ہوگا، ہماری شکلیں یہ نہیں ہوں گی جو اس وقت ہیں۔ ہر انسان کی شکل اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ کوئی اٹھتے ہی ایسے پاگل اور باولا ہوگا جیسے کسی کو ایک زہریلے اور ہلکے کتے نے کاٹ لیا ہو، یا شیطان اس کے اندر داخل ہو کے اس نے اس کو باولا بنا دیا ہو۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ سود خاروں کی یہی حالت ہوگی۔ کچھ لوگ اٹھ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے تو راز کھلیں گے، یہ اندر سے کیسے تھے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں محبت اور تعلق کے لحاظ سے، بڑا پیارا چہرہ ہے، آپ کو نفرت ہے، برا نظر آ رہا ہے، اور بڑا ہی عجیب و غریب شکل ہے، لیکن ماں کی ممتا ہے، اسے پیارا نظر آ رہا ہے، تو قیامت کے دن سارے چہرے ویسے نظر آئیں گے جیسے انسان کے دل کی کیفیت ہوگی۔ اگر دل میں اندھیرے ہیں، كَأَنَّمَا غُشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے چہرے کے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں۔ اور کسی کا چہرہ اتنا منور، نورانی اور خوبصورت ہوگا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ان کے دل کا نور پھوٹ رہا ہوگا، ان کے آگے آگے بھی پھیلتا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی پھیلتا ہوگا۔ بالخصوص مرکز ابوبکر کے اندر بیٹھے ہوئے میرے روحانی بیٹوں اور میری بیٹیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو، الزہراوین، یہ وہ صورتیں ہیں جو قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی، اور ان کو پڑھنے والا بھی یقیناً چمک رہا ہوگا۔ وہ لوگ جو وضو کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اپنے اوپر جبر کرتے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے، حاضری دینی ہے،
وضو کی برکت کی وجہ سے جہاں جہاں وضو کے پانی کے قطرے لگتے تھے وہ سارے ہی اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھولے جائیں گے۔ چوتھا انداز یہ ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا گیا، حاضر کر دیا گیا۔ رب کریم نے اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا، جس میں صبحیں، شامیں، دوپہریں اور راتیں، خلوتیں اور جلوتیں سب لکھی ہوئی تھیں۔ 14 فروری کے آج کے اس دن میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں بے حیائی کے حوالے سے اور اہل ایمان حیا کے حوالے سے۔ میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیس بک پہ آپ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، واٹس ایپ میں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں کریں، ٹک ٹاک پہ جو ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں، یوٹیوب کے چینل پہ جو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ وہ سب کچھ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ نامہ اعمال کو رکھ دیا گیا، تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرے ڈرے سہمے سہمے، اس وجہ سے کہ ان کو یاد آتا ہوگا اب اس میں کیا کچھ لکھا ہوا آئے گا، اور وہی اپنے سامنے پائیں گے جو وہ کرتے رہے۔ تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ 4 قسم کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، صرف ایک نہیں لکھا جاتا بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھے جاتے ہیں۔ ڈیلی کی رپورٹ ہر صبح سے لے کے عصر تک جو انسان کرتا ہے، علیحدہ فرشتے وہ ڈائری اور رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ عصر سے لے کے اگلی صبح تک جو کچھ انسان کرتا ہے، رات کی ڈیوٹی والے فرشتے اس کا ریکارڈ علیحدہ سے تیار کرتے ہیں۔ تیسرا ریکارڈ ہفتہ وار، انسان جو کرتا ہے ہفتہ وار اس کی علیحدہ رپورٹ تیار ہو جاتی ہے، سوموار اور جمعرات کو پیش کی جاتی ہے۔ ایک چوتھی رپورٹ سالانہ، سال کے اندر انسان نے جو کیا ہے، شعبان کے مہینے میں امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حضور اسے پیش کیا جاتا ہے۔ امام کائنات شعبان کے پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، صرف 15 شعبان کی تخصیص ثابت نہیں ہے، پورے مہینے کے کثرت سے روزے رکھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں میرے اعمال پیش ہوں تو میرے نامہ اعمال میں روزہ بھی لکھا ہوا ہو۔ آپ نے صرف ایک دن ایک رات کو خاص کر دیا۔ امام کائنات اگر ایک دن کی تعیین کرتے تو پورا مہینہ نہ رکھتے، پورا مہینہ اسی لیے رکھتے رہے تاکہ پورے مہینے کے اندر نیکیاں جاری رہیں، مسلسل نیکیاں جاری رہیں۔ پتہ نہیں کب اللہ کو پورے سال کا نامہ اعمال پیش ہونا ہے اور میرا عمل پیش ہو تو اس کے اندر روزہ بھی لکھا ہو۔ اور 5واں ریکارڈ پوری زندگی کا علیحدہ سے تیار ہوتا ہے اور اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کی گردن میں چسپاں کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جاتا ہے۔
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ ہر انسان کی تقدیر، اس کے اعمال ہم اس کی گردن میں چسپاں کیے رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کو ایک کتاب کے انداز میں کھولیں گے اور کہا جائے گا پڑھو نا اپنی کتاب، آج تیرا ضمیر ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور انسان پڑھ کے کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ یہ کیسا ریکارڈ ہے؟ کوئی چھوٹی کوئی بڑی نیکی یا برائی چھوٹی ہی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ احصاها، تفصیلات کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے عدھا، گننا، اور ایک ہے احصاها، گن کے سٹیٹسٹیکلی ٹوٹل لگا کے شمار کر کے ٹوٹل اتنی نیکیاں ہیں اتنی برائیاں ہیں، سب کچھ تفصیل کے ساتھ۔ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس نے نیکی شروع کی تھی، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس نے برائی شروع کی تھی، اتنے بجے تک یہ نیکی کرتا رہا تھا، برائی کرتا رہا تھا۔ اس کو اس تفصیل کے ساتھ لکھنا اور ٹوٹل کرنا، اس کو احصاء کہتے ہیں۔ آگے بڑھیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو ایک آیت مبارکہ ہے، میری اور آپ کی تربیت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ جس دن راز کھولے جائیں گے، انسان کے پاس نہ ذاتی کوئی پاور ہوگی، نہ باہر سے کوئی اس کو سپورٹ اور مدد حاصل ہوگی۔ تو راز کھولنے کا جیسا کہ میں نے ترتیب کے ساتھ عرض کیا، ایک انداز تو یہ ہوگا کہ انسان کو لباس اس کے کردار کے مطابق ملے گا، دوسرا انداز اس کا موسم بھی اس کے کردار کے مطابق ہوگا، تیسرا انداز اس کا چہرہ، اس کی شکل، اس کی شیپ اس کے کردار کے مطابق ہوگی۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے شکل انسانوں والی لیکن حجم اور سائز چونٹی کے برابر کر دیا جائے گا۔ امام کائنات فرماتے ہیں یہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، تاکہ ان کو جتنا وہ اونچا بنتے تھے اتنا نیچے کر دیا جائے۔ تو چوتھا انداز میں نے عرض کیا کہ وہ نامہ اعمال ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوگا، اور نامہ اعمال کی 4-5 قسم کی رپورٹس ہیں جو اللہ کے ہاں تیار ہو رہی ہیں۔ روزانہ کی علیحدہ ہے، ہفتہ وار علیحدہ ہے، سالانہ علیحدہ ہے، زندگی بھر کی علیحدہ ہے، صبح کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ 5واں انداز راز کھولے جانے کا یہ ہوگا کہ انسان کے دائیں اور بائیں جتنے بھی انسان بستے ہیں، اس کے ہمسائے، اس کے محلے کے علماء، اور ان سے بڑھ کے اولیاء اللہ، اور ان سے بڑھ کے صحابہ کرام، اور ان سے بڑھ کے انبیاء اعظام اپنی اپنی گواہیاں اللہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہوں گے۔ امام کائنات تشریف لائیں گے، مکہ کی گلیوں میں تیری توحید کی خاطر میں نے پتھر کھائے تھے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مکہ والوں سے پوچھ لیجئے۔ جناب نوح کہیں گے 950 سال تک اللہ تیرے دین کی خاطر میں روتا رہا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان سے پوچھ لیجئے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا، اور نبیوں سے بھی پوچھیں گے۔
نبیوں سے پوچھیں گے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، اور جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان سے پوچھیں گے عمل کیا تھا کہ نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اور اے میرے پیارے نبی ہم آپ کو ان پہ گواہ کے طور پہ پیش کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، نبیوں کو حاضر کیا جائے گا، شہداء کو بھی عدالت میں لایا جائے گا، اور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میری چشم تصور یہ کہتی ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان اللہ کی عدالت میں اپنے کٹے پھٹے جسم لے کے اور لہو کے پھوٹتے ہوئے فوارے لے کے گواہیاں دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی خاطر یہ کیا تھا۔ فیصل آباد کے علماء، مشائخ، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والے یہ گواہیاں پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے یہ کیا تھا۔ چھٹا انداز، مرحبا بکم واہلا وسہلا، تفضلوا۔ چھٹا انداز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں راز کھولے جانے کا چھٹا انداز یہ ہوگا کہ اس کے باوجود بھی بعض لوگ ہوں گے جو تسلیم نہیں کرتے ہوں گے اپنے معاملات کو، اپنے جرائم کو۔ تو ایک چھٹا انداز، جو کچھ بھی انسان نے جہاں بھی کیا ہوگا ایز اٹ از، اس کے عمل کو، اس کی ویڈیو کو، اس کے منظر کو، اللہ اس کو کہیں گے دیکھ تو ہی ہے، میں ہی ہوں، فیصلہ آباد ہی ہے، فیصلہ آباد ہی ہے، یہی محلہ ہے، یہی محلہ ہے، تیرا ہی گھر ہے، میرا ہی گھر ہے، تیرا ہی بیڈ روم ہے، میرا ہی بیڈ روم ہے۔ اے میرے بندے، اب ہم کچھ نہیں کہتے، تو خود ہی دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہوگا، اور کافر پکار اٹھے گا اے کاش میں مٹی ہی ہوا ہوتا، نہ مجھے زندہ کیا جاتا، نہ مجھے یہ کچھ دیکھنا پڑتا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، جناب لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، چٹانوں میں ہو، زمین میں ہو، یا آسماں کی وسعتوں میں ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ ساتواں انداز راز کے کھولے جانے کا یہ ہوگا کہ یہ زمین ایک ریکارڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے اس ویڈیو میں ہر چیز سیو ہو رہی ہے،
اور محفوظ ہو رہی ہے۔ زمین پوری کی پوری رب کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑا ریکارڈر ہے۔ آنکھ کی ہر جنبش، قدم کی آہٹ، زبان کا بول، ایک ایک چیز اس کے پردوں میں محفوظ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے کہیں گے تو بول کے بتا یہ تیرے اوپر کیا کیا کرتا تھا۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم بول سکتے ہیں تو مٹی کیوں نہیں بول سکتی؟ اگر آپ کا پلاسٹک کا بنا ہوا اور دوسرے را میٹیریل کا بنا ہوا یہ کیمرہ ریکارڈ کر کے پھر ویڈیو پلے کر سکتا ہے تو اللہ کی زمین یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ آٹھواں انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کے اعمال اور راز کے کھولے جانے کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا، اے آنکھوں میں نے تمہیں بنایا تھا، 13 ملین لائٹ ریسیپٹرز میں نے اس کے اندر لگائے تھے۔ تمہاری جنبشیں، تمہاری حرکتیں، تمہاری سفیدی، تمہاری سیاہی میرے حکم سے تھی۔ پلکیں، بھویں میری بنائی ہوئی زینت تھیں، لیکن میں نے اپنے بندے کو آزادی دی تھی، جو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، اور یہ تم سے دیکھتا رہا۔ آج تم بتاؤ یہ کیا دیکھتا تھا؟ اے ہاتھوں میں نے تمہیں بنایا تھا، انگلیاں میں نے دی تھیں، پورے میں نے لگائے تھے، جوڑ میں نے فٹ کیے تھے، اس کے اندر فنکشنز میں نے رکھے تھے۔ یہ بند کرتا تھا تم اس کی طاقت بنتے تھے، یہ یوں کرتا تھا تم اس کی دعا بنتے تھے، یہ یوں کرتا تھا تم اس کے لیے باریک سے باریک چیز اٹھانے کا ذریعہ بنتے تھے، یہ یوں کرتا تھا تم اس کے منہ میں نوالے ڈالتے تھے، لیکن کرتا کیا تھا؟ آج تم بتاؤ یہ تمہیں کہاں استعمال کرتا تھا؟ اے ٹانگو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، پوری زندگی تم نے اس لاش کا بوجھ اٹھائے رکھا تھا، یہ تمہیں کن راہوں پہ لے کے جاتا تھا؟ تم بول کے بتا دو۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں انسان کے اعضاء میں سے سب سے پہلا جو عضو بولے گا وہ انسان کے حفظ ہوں گے، انسان کے ران ہوں گے، اور ان کا بولنا تو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے۔ سورہ یاسین جس کی تلاوت ہم پلے کرتے ہیں لیکن مقصد سے ہم غافل رہتے ہیں، اس کو پڑھیے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم۔ آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگائیں گے۔ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں شہادت پیش کریں گی، گواہیاں پیش کریں گی۔ سکن یہ بھی بولے گی۔ میں بڑا غور کرتا تھا کہ سکن کا بلایا جانا کیوں ضروری ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے میرا ذہن اس طرف کھینچ کے کر دیا کہ سب سے زیادہ تو آج انسان ٹچ موبائل اور ٹچ سکرین کے اوپر
سکن ہی کو تو استعمال کرتا ہے، اور سکن میں سے خصوصاً انگلیوں کے پورے استعمال کرتا ہے، تو سکن کا بھی تذکرہ ہے اور انگلیوں کے پوروں کا علیحدہ سے اللہ کے قرآن میں تذکرہ ہے۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے خلاف شہادت پیش کریں گے، ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، وجلودہم، اور ان کی سکن، ان کی چمڑیاں بھی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور چمڑیاں کہیں گی، انسان کہے گا تم کیوں بولتی ہو؟ تو چمڑی کہے گی ہم اس لیے بولتے ہیں کہ جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، آج اس نے ہمیں بھی قوت گویائی دے دی ہے۔ نواں انداز راز کے کھولے جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ ایک میزان قائم کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، اس میں انسان کو بھی تولا جائے گا، جو نامہ اعمال تھا اس کو بھی تول دیا جائے گا، جو کچھ بولا تھا وہ بھی تول دیا جائے گا، جو کچھ اس نے اعمال کیے تھے ان کو بھی تولا جائے گا، اور انسان سے کہا جائے گا تو دیکھ تیرا وزن کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، پھر کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے نیکیوں کے ترازو وزنی ہو جائیں گے، وہ من پسند جی چاہی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا خبر وہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، 10واں انداز راز کے کھولے جانے کا یہ ہوگا، خود رب کائنات اپنے جلال کے مطابق، جبروت کے مطابق، شان کے مطابق، عظمت کے مطابق مجھ سے اور آپ سے بات کریں گے، اور اللہ خود بتائیں گے اے میرے بندے تو نے یہ کیا تھا نا، تو نے یہ کیا تھا نا، تو نے یہ کیا تھا نا۔ پھر یہاں 2 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو کرتے رہے اور بغیر توبہ کے ہی اللہ کے پاس چلے گئے، کبھی انہوں نے ندامت کے آنسو نہ گرائے، نہ پشیمان ہوئے، نہ پچھتائے۔ جب ان کے اوپر سب گواہیاں قائم ہو جائیں گی، یقول الاشہاد ہؤلاء الذین ظلموا انفسہم، ہر طرف سے آوازیں آئیں گی یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور وہ جن سے گناہ ہوتے رہے لیکن وہ آنسو بہاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، توبہ تائب ہو جاتے رہے، ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اللہ کہیں گے تو نے یہ کیا؟ جی ہو گیا۔ یہ کیا؟ جی ہو گیا۔ یہ کیا؟ جی ہو گیا۔ سترتھا علیک فی الدنیا، دنیا میں بھی میں نے تیرے اوپر پردے ڈالے تھے، اور آج بھی میں پردے ڈال کے تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تمہیں اس ہستی کی طرف واپس لوٹایا جائے گا جو تمہارے غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، خلوتوں کو بھی جانتا ہے، جلوتوں کو بھی جانتا ہے۔
تنہائیوں کو بھی جانتا ہے اور مجموع کے انداز کو بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت دوبارہ سنیے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو آنے والے کی، تمہیں کیا خبر وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا دمکتا ستارہ ہے جو ان آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، جس کے ستارے بھی رات کو سوتے نہیں اور چمکتے رہتے ہیں، وہ یہ قسمیں اٹھا کے تم سے کہتا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ انسان کو چاہیے وہ غور تو کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک جوش کے ساتھ نکلتے ہوئے پانی سے جو سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے اور کمر کے بیچ میں سے نکلتا ہے، مرد و عورت کے مخصوص اعضاء سے۔ یقیناً وہ اس بات پہ قادر ہے جس نے اس پانی سے تجھے پیدا کیا تھا اور ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، وہ قادر ہے کہ تجھے قبر کے پیٹ میں واپس بھی لے جائے۔ جس دن وہ واپس لے جائے گا اس دن سارے راز کھولے جائیں گے، اور جب وہ راز کھولے گا پھر فائلیں بند نہیں ہوں گی، سفارش نہیں چلے گی، کچھ نہیں چلے گا، کسی کے پاس نہ اپنی قوت ہوگی نہ باہر سے کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آسمان کی قسم جو پلٹ پلٹ کے بارش برساتا ہے، اور زمین کی قسم جس کے اندر سے بیج سینے کو چیر کے بارش کے بعد باہر نکل آتے ہیں، مطلب ہے کہ تم بھی ایک دن قبروں سے ایسے باہر نکلو گے۔ یقیناً یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، اے اللہ تیرے قرآن پہ قربان جائیں، تو بھی سمجھاتا ہے تو کیسے کیسے سمجھاتا ہے، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، اسے مولوی کے ڈراوے اور کسی کی دھمکیاں مت سمجھنا، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں۔ وما ہوا بالہزل، مذاق بالکل نہیں ہے۔ اے اللہ اگر اتنے ہی تیرے فیصلے اور اتنی ہی نگرانیاں ہیں تو آج دنیا میں یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں، اور تو یہاں ہی اپنی عدالت کیوں نہیں لگا دیتا؟ تو اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دے دیا، کیونکہ یہ دار الامتحان ہے۔ انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیں۔ وَأَكِيدُ کیدا، میرے اپنے منصوبے ہیں، میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ نہ سمجھو میں نگرانی نہیں کر رہا، تھوڑی دیر کی مہلت ہے جو میں نے ان کافروں کو دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم میری اور آپ کی غلطیوں پہ پردہ پوشی فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوم تبلى السرائر جس دن راز کھولے جائیں گے اسی دن یہ راز بھی کھلے گا کہ یہ ننھے منھے جو بچے ہیں قرآن ہاتھوں میں پکڑنے والے مرکز ابوبکر میں فجر کی اذان سے پہلے بیدار ہو جانے والے راتوں کو جاگنے والے اور اپنے گھروں سے ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنے والے راز کھلے گا کہ یہ تو اس کائنات کا خلاصہ تھے اور ان کے سینوں میں وہ نور تھا جس کے سامنے سورج بھی شرما جائے اور چاند بھی جھک جائے. تب ان کو جنت کا لباس بھی پہنایا جائے گا اور جنت کا تاج بھی پہنایا جائے گا. جو ان کے والدین کو پہنایا جائے گا اس کا یہ عالم ہوگا کہ سورج چاند اس کے سامنے تاب نہیں لاتے ہوں گے. جس کی وجہ سے پہنایا گیا اس تاج کا یہ عالم ہے تو خود جو قرآن سے تعلق بنانے والا ہے اس کے تاج کا کیا منظر ہوگا. خیر کے ان مراکز کے ساتھ محبت کیا کریں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ مسکین ہے، اس وجہ سے کہ ان سے محبت قرآن سے محبت کا حصہ ہے. اس وجہ سے کہ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس وجہ سے کہ یہ لوگ دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. اس وجہ سے کہ دینی مراکز اس دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر کی NGO ہے. اس وجہ سے کہ خیر کے مراکز اور ادارے دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر اور فلاح و بہبود کا نیٹ ورک ہے. اے اللہ تو گواہ ہو جا، ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کے پڑھنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھانے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو قرآن مجید کو ہماری قبروں کا اور ہماری آخرت کا ساتھی بنا دے. اور ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ قرآن سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کی محبتیں بھی قبول فرما لے اور ان کو بھی قرآن کے خادموں کے ساتھ اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں چاہوں گا کہ اس مرکز کے جو ناظم شیخ ہیں حضرت مولانا قاری ابوبکر صاحب وہ تشریف لائے اور نماز پڑھائیں. قاری عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ. آیت مختصر بچوں کی انعامات کی تقریب ہوگی انشاءاللہ. جو بچے یہاں سے اس سال اسناد لینے والے ہیں وہ سب سے پہلی صف میں آ جائیں اور ان کے والدین سے یعنی والد صاحب سے یا ان کا کوئی چاچا عزیز و قارب کوئی آئے ہیں وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. اور ہم کچھ بزرگوں سے ان کے سرپرست حضرات بچوں کے سرپرست حضرات کے
سر پر پگڑی بنانا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بچے آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں پہلی صف کے اندر. بچوں کے والد صاحب یا ان کے کوئی سرپرست یا ان کا کوئی بڑا بھائی وہ بھی آگے پہلی صف کے اندر آ جائے. پہلی صف میں آ جائے، پہلی صف میں آ جائے. سب سے پہلے یہ بچہ ارحم جس نے ابھی قرآن مجید حفظ مکمل کیا، اپنا آخری سبق اس نے سنایا. جی تو اس بچے کے سر کے اوپر رومال رکھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حاجی شیخ نثار صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کے علامہ صاحب ارحم بیٹا سامنے اور بچے کے والد محترم کے سر کے اوپر پگڑی باندھنے کے لیے میں شیخ محترم جناب ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے سر پر پگڑی باندھیں. جی شیخ اب پگڑی جزاک اللہ. بچہ جمشید جو سندھ کے علاقے سے، وہ بھی آگے آ جائے. جمشید آپ کا ساتھ بلا لیں. کیا نام؟ قاری اسامہ صاحب. ٹھیک ہے، سند لے آئیں جی. سند ادھر سے اسناد لے آؤں. اس کے ساتھ رومال رکھیں اور قاری اسامہ صاحب کی پگڑی بنوائیں. یہ سند مولانا عبید الرحمان صاحب. ہاں جی. حافظ علی رضا. حافظ علی رضا یہ بچہ، اس کا پورا خاندان اور گھر والے بھی غیر اہل حدیث ہیں، اس کے باوجود اس نے بہت بڑی جو ہے نا قربانی دے کر اور اپنے اخراجات خود برداشت کر کے ماشاءاللہ اس نے، اور میٹرک سے صرف 5 نمبر کم مکمل اس نے نمبر حاصل کیے تھے میٹرک کرنے کے بعد. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ اس نے حفظ مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے. سند بھی دے دے. محترم جناب قاری نسیم اللہ صاحب بھی تشریف لے آئے حفظہ اللہ تعالیٰ. جی یہ میں وعدے ہو جائے. نہیں ہے ہار جو ہے نا وہ اصل میں پہلے مہمانوں کو پلانے تھے، اس کے بعد بچوں کو پہنا دیتے. چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ رکھ دے پھر پہنا دیتے. اگلا بچہ حافظ عالیان، اور ان کے والد محترم محمد رضوان صاحب، ان سے بھی درخواست ہے اس بچے کی سند بھی پیش کریں. جی جی قاری صاحب نے دیو نا. شیخ صاحب بیٹھ کے میں بزرگاں پکڑی تو سی پکڑی بننا. مولانا عبید الرحمان صاحب جی آ جائیں نا، آ جائیں آ جائیں. لو شیخ صاحب کو کچھ وال دعا دیو بزرگاں کو. جزاک اللہ. حافظ ابو بکر الیاس
اس کے والد صاحب محمد الیاس وہ بھی آگے تشریف لے آئے. محترم جناب ملک عبد الجبار صاحب سے گزارش ہے وہ بھی بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ان سے درخواست ہے وہ ملک صاحب کے ساتھ پکڑی بزرگوں کو علماء کو اور علماء رفائی جو حافظ سفیان اسلم حافظ سفیان اسلم آ جائیں بھی بھائی نے اس کے بھائی کے ساتھ حافظ شفیق الرحمان یہ حافظ شفیق الرحمان یہ مدرسے کا آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ ہر کام اس اللہ کے فضل و کرم سے. علامہ صاحب کدھر ہیں نہیں وہ پیچھے بیٹھے نے ہاں جی ہاں جی وہ کہتے یہ سرپرست وہی نے انہوں نے سر سے پگڑی باندھی علامہ صاحب سے. حافظ حنزلہ معاذ حافظ حنزلہ معاذ سند بھی دیتے جائیں پنا دو اور بزرگان بھی پناؤ ادھر بھی پناؤ جزاک پناؤ پھر حافظ حنزلہ بیٹا گیا ہو شاباش. حافظ احمد عبداللہ بن مولانا عبید اللہ حنزلہ کے یہ بھائی ہیں جی. حافظ احمد عبداللہ مولانا عبید اللہ صاحب حافظ عبد الرحمن یہ عمرے پہ گیا ہوا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ. حافظ حبیب اللہ جی اس کے والد محترم افتخار صاحب. میں اپنے عربی مہمان مصر سے آنے والے ان سے درخواست کروں گا یہ آخری بچے کو وہ یہ پکڑی بھی اور مال بھی اس کے والد صاحب کو حافظ سدیس ادھر لے جائیں جزاکم اللہ خیر. مولانا قاری سہیل صاحب بھی صاحب مل جائیں جزاک اللہ. ہار بھی پہناؤ جی مصری قرہ کرام نو ہار بھی پہناؤ. علی بھی ہار لے ہار بھی لے ماشاءاللہ.
ہاں جی وہ ادھر بزرگوں کو پاؤ نا جو ہاں جو ہمارے ادارے کے صدر مدرس محترم جناب قاری جاوید صاحب، تو ان کو بھی یہ ہمارے قرۂ کرام پگڑی پہنائیں گے. ہمارے مہمان قرۂ کرام وہ پگڑی پہنائیں گے محترم جناب قاری جاوید صاحب. پگڑی دے کے وہ لے گئے. جی اب انشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے محترم مدیر استاد القرآ قاری عبدالقیوم حافظ اللہ صاحب کو شیخ عبید الرحمن محسن حافظ اللہ صاحب پگڑی اور ہار پہنائیں گے. ہلو جی علی رضا ادھر یہ پکڑا سر ادھر ہی تو جانا ادھر. شیخ عبدالقیوم حافظ اللہ. قاری حسان کدھر گیا؟ قاری حسان اب قاری عبدالقیوم صاحب کے صاحبزادے حافظ عبدالحنان بن عبدالقیوم صاحب کو الشیخ عبید الرحمن محسن پگڑی پہنائیں گے اور ہار بھی ساتھ ہار دو. ایک منٹ کھلو جاؤ ایک منٹ علیزہ کھلو جا. حافظ عبدالحنان بن عبدالقیوم کو شیخ محترم عبید الرحمن محسن صاحب پگڑی اور ہار. سارے جی قاری نصیب اللہ جائی صاحب. جی محترم ملک عبدالجبار صاحب کو ہار اور پگڑی شیخ عبید الرحمن محسن بنائیں گے. پگڑی چوک سیدھا ادھر منہ کر سامنے منہ کر ماشاء اللہ. ایک منٹ سنائی ذرا ایک منٹ شیخ میں فوٹو نہیں بناؤں ادھر آیا جی ملک صاحب ایک منٹ ادھر ادھر آ جائیے. کیمرہ مین کتنے ساڈا ملک عبدالجبار صاحب کو عبید الرحمن محسن صاحب. حاجی نثار صاحب کو ہار اور رومال. ایک منٹ نسیم اللہ صاحب کو بتا دیں وہ بھی آنے بھائی صاحب بیٹھو بیٹھو. ایک منٹ قاری صاحب بھی واسطے بھی ہے قاری صاحب واسطے نہیں ہار اسی پاواں گے یہ پاک ہار نے. ایک منٹ عبید الرحمان صاحب آتے نا سب الشیخ عبید الرحمان محسن حافظ اللہ صاحب. ہیلو جی حاجی نثار صاحب کو ہار اور رومال ڈالیں گے. قاری نسیم اللہ حجازی حافظ اللہ بابا قوم کو ہار اور رومال. بابا ایک گل تیرا نمبر بھی لا دیں گے ہار دی چھٹی. ہاں ہار بڑے پہ صدیقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر آئیں. صدیقی صاحب ہاں جی رومال دیکھو رومال چلو. صدیقی صاحب علامہ زاہد حسین شاہ بخاری ہمدانی یزدانی ان کو صدیقی صاحب ہار اور رومال پہنائیں گے. پگڑی ڈالو شیخ صاحب ادھر ہاں جی رہ گیا جی. جزاکم اللہ خیر سب بھائیوں کا دوستوں کا. اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازے. آپ کا وقت بہت زیادہ لیا ہے. اب انشاءاللہ آخری قاری صاحب تشریف لائیں گے. قاری صاحب دعوت دیتے ہیں.
الآن ادعو لتلاوت القرآن الشیخ صلاح احمد صلاح. اور جو بچے اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اس دفعہ، ان کے انعامات وہ بھی رہ گئے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ ہم انعامات اور جو اسناد رہ گئی ہیں وہ پیش کریں گے. محمد اسماعیل عابد بن محمد ابراہیم خانوال سے انہوں نے درک التدریس کورس کیا تھا، تو قاری اسحاق صاحب ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. علی رضا اشرف آئیں اور اپنی سند وصول کریں. محترم جناب قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ ان کے دست مبارک سے. محمد جمشید آگے تشریف لائیں اور اپنی سند وصول کریں. حافظ محمد معاذ قیوم وہ آئیں اور اپنی سند وصول کریں. قاری اسحاق صاحب کے دست مبارک سے. اب انعامات کے لیے حافظ جمشید بن دھنی بخش وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں. علی رضا پکڑاتے جاؤ. حافظ عالیان قریشی آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ عالیان قریشی. حافظ ابو بکر الیاس آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ سفیان اسلم آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ شفیق الرحمان آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ حنزلہ معاذ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حنزلہ معاذ. حافظ احمد عبداللہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ حبیب اللہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ حبیب اللہ. حافظ سدیس بن قاری عمر فاروق وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ علی رضا آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. اگر کوئی بھائی دور سے تشریف لائے ہیں اسناد لینے کے لیے، ان کو سند نہیں ملی تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہاں جی. قاری محمد ابراہیم بن شریف احمد یہ جتوئی سے آئے ہیں، اپنی سند وصول کرتے ہیں. قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ ان کے دست مبارک سے.
ابھی اذان ہوگی اور نماز ہوگی، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ احباب کے لیے کھانا ہوگا۔ عبداللہ نعیم کدھر ہے؟ عبداللہ نعیم ادھر آؤ، اذان دے دو ادھر۔